تو جناب ہم پر ایک فتویٰ لگتے لگتے رہ گیا۔ ہماری سہل ممتنع والی ویڈیو میں ہم نے ایک لفظ کیا استعمال کر دیا کہ مانو اردو کا قتل ہی کر ڈالا ہو۔ کچھ لوگوں نے نہایت مہذب طریقے سے اس کے متعلق دریافت کیا، لیکن کچھ نے انتہائی غصے میں تنبیہ ہی کر ڈالی کہ پہلے اردو بولنا سیکھ لو پھر یہ قابلیت جھاڑنا، یعنی کہ الٹی شکایتیں ہوئیں، احسان تو گیا۔ اول تو یہ کہ اس لفظ کا استعمال قطعی غلط نہیں تھا، لیکن اگر غلط بھی ہوتا تو کیا ضروری ہے کہ مذاق اڑا کر یا نیچا دکھا کر خامی بتائی جائے؟ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو بھی سکتی ہے کبھی، لیکن اصلاح کا طریقہ مہذب اور لہجہ نرم ہونا چاہیے، ورنہ ایسی اصلاح بیکار ہے۔ خیر، اس قدر عتاب کا سبب تھا ایک معمولی سا لفظ مشکور۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے فوق البھڑک اور اندل پڑتال جیسے الفاظ نہیں استعمال کیے، ورنہ شاید ان کو دل کا دورہ ہی پڑ جاتا۔ بہرحال، ایک زمانے سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ عربی کے لفظ مشکور کا استعمال اردو میں غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے درست کرنا چاہیے۔ یہ دقاق زمانہ مشکور کو شاکر کرنے پہ تلے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ اس حوالے سے وضاحت کر دی جائے کہ ہم نے اپنے ویڈیو میں لفظ مشکور کا استعمال غلطی سے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ سب سے پہلے اس اعتراض کی وجہ سمجھتے ہیں۔ عربی الفاظ 3 حروف یا اس سے زیادہ کے اصل سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر قاف، تے اور لام سے قتل بنا، قتل کرنے والا قاتل اور قتل ہونے والا مقتول۔ عین، شین اور قاف سے عشق بنا، عشق کرنے والا عاشق اور جس سے عشق ہو وہ معشوق۔ اسی ترکیب سے شین، کاف اور رے سے بنا شکر، شکر کرنے والا شاکر اور جس کا شکر ادا کیا جائے وہ مشکور۔ اور یہی ہے اعتراض کی اصل وجہ۔ عربی میں مشکور وہ ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، نہ کہ شکریہ ادا کرنے والا خود۔ یہ ہوا عربی کا قاعدہ۔ اس تحقیق کے دوران ایک بہت عمدہ تحریر نظر آئی جس میں وسیم فرحت علی صاحب نے ہمارا کام بڑا آسان کر دیا۔ اس پوسٹ میں زیادہ تر باتیں ان کے مضمون مشکور کی فصاحت سے لی گئی ہے۔ خیر، زیادہ تر لغت یا ڈکشنری میں بھی کم و بیش یہی معنی ملتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اردو املا اور قاعدے کے مشہور محقق رشید حسن خان صاحب فرماتے ہیں، عربی قاعدے کے لحاظ سے لغت نویسوں کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک دوسری زبان ان قاعدوں کی پابند کیوں ہو؟ مشکور بمانی شکر گزار آج بھی برابر استعمال ہو رہا ہے اور پہلے بھی بے تکلف استعمال کیا گیا ہے۔ اردو ایک مکمل زبان ہے جو اپنے قاعدے خود طے کرتی ہے، اور عربی فارسی کے قاعدے کی پابند یہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، فارسی لفظ شادی کا اصل معنی ہے خوشی، لیکن ہم اسے بیاہ کے معنی میں بنا کسی تکلف کے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آپ اگر رشید احمد خان کی نہیں مانتے تو مولانا سلمان ندوی صاحب کی بات پہ غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی میں مشکور اس کو کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے، مگر ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کسی کا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے بعض عربی کی قابلیت جتانے والے اس لفظ کو غلط سمجھ کر صحیح لفظ شاکر بولنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ اصلاح شکریہ کے ساتھ واپس کر دینی چاہیے۔ اگر آپ مولانا سلمان ندوی کو بھی نہیں مانتے تو کچھ اور لوگوں کی مثال پیش کیے دیتے ہیں۔ خدائے سخن میر تقی کہتے ہیں، رنگ رنگ اعتماع ہے بذل پھر اس درج وفور، کیا خدا وندی ہے اللہ خدائی مشکور۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں، آپ کے لطف و کرم سے مجھے انکار نہیں، حلقہ درگوش ہوں، ممنون ہوں، مشکور ہوں میں۔ لیجئے اور سنی، سر سید احمد خان اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، ان کے سبب سے میں آپ کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ امیر مینائی اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، جو کچھ ہو سکے لکھا کرو اور ممنون و مشکور کیا کرو۔ اگر ان سب کو بھی نہیں مانتے تو مولانا آزاد کو تو مانیں گے، جن کی تحریر آج بھی بے مثل تسلیم کی جاتی ہے اور جنہیں اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ ایک خط میں موصوف لکھتے ہیں، خادم آپ کی عنایت بے غایت کا حد درجہ ممنون و مشکور ہوا۔ اب کہیے ان سب مثالوں کو خاطر میں لایا جائے یا انہیں بھی کہہ دیا جائے کہ پہلے اردو سیکھ لیجئے پھر باتیں بنائیے گا؟ تو صاحبو، ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر سے عربی فارسی کی اینک اتار کر اردو کو ایک مکمل زبان کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔
ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ گھلتے ملتے رہتے ہیں، بعض اوقات اپنے اصل معنی اور تلفظ کے ساتھ، اور بعض اوقات اصل سے مختلف معنی یا تلفظ کے ساتھ۔ یہ معاملہ صرف اردو کے ساتھ نہیں ہوتا، دنیا کی ہر زبان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایسے میں مولانا سلمان ندوی اور رشید حسن خان نے اجازت دے دی ہے کہ جو لفظ جس معنی اور تلفظ میں عام ہو گیا اور اسے اہل قلم نے بھی قبول کر لیا، اور اگر وہ اپنے اصل سے معنی یا تلفظ میں مختلف بھی ہو تو اس کو درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عربی فارسی کا چشمہ لگا کر الفاظ کو دیکھیں گے تو عادی، شادی، تنقید اور شکریہ جیسے الفاظ کو بھی اردو سے نکال باہر کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ خان کی بات سن لیجئے جو انہوں نے دریائے لطافت میں رقم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اردو میں آ گیا وہ اردو کا ہو گیا، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، اصل کی رو سے غلط ہو یا صحیح، وہ بہرحال اب اردو کا لفظ ہے۔ اگر اصل سے موافق استعمال میں ہے تو بھی صحیح، اور اگر اصل سے مختلف ہے تو بھی صحیح۔ اس کا درست یا غلط ہونا اردو میں رواج پکڑنے پر منحصر ہے۔ جاتے جاتے ایک قصہ سنتے جائیے۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ آتش نے ایک شعر پڑھا۔ شعر تھا: دختر رز میری مونس ہے، میری ہمدم ہے، میں جہانگیر ہوں وہ نور جہاں بیگم ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بیگم ترکی لفظ ہے اور ترکی میں اس کا تلفظ بیگم نہیں بیگم ہے۔ آتش نے کہا کہ بات صحیح ہے، لیکن ہم ترکی نہیں بولتے، جب بولیں گے تو بیگم ہی کہیں گے۔ تو صاحبو، ہم بھی جب عربی بولیں گے تو مشکور کی جگہ شاکر ہی استعمال کریں گے، لیکن فی الحال ہم اردو بول رہے ہیں۔